إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج سے اس نئے کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی دینی مجالس میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری انسانیت پر اور خصوصاً امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی کے تمام پہلو انسانیت کے سامنے ہیں، ایسی زندگی جس کا چاہے گھر کا حصہ ہو یا باہر کا، مسجد کا حصہ ہو یا بازار کا، سفر ہو یا حضر ہو، ذاتی زندگی ہو یا سماجی، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے، تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے اسلامی قوانین کے نفاذ کا معاملہ ہو، خوشی کے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، وسعت ہو، تنگی ہو، زندگی کے جتنے معاملات ہیں اور زندگی میں آنے والے جتنے حالات ہیں اور انسانی سماج کے جتنے پہلو اور جتنے حصے ہیں، ان تمام کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی صحبت عطا کی، ایسے لوگوں کو آپ کا ساتھی اور مددگار بنایا جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ امتی کیسا ہونا چاہیے، پیروی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، ماننے والا، عمل کرنے والا، تابع دار کیسا ہونا چاہیے، ایک عام مسلمان کیسا ہو، یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے صحابہ کو اسوہ نمونہ بنا دیا۔ وہاں کے مرد ہوں، اس سماج کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، یہ سبھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ہے، صالحیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ ایک نیک انسان کیسا ہوتا ہے، ایک تابعدار فرمانبردار امتی کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کو چنا جو اعلیٰ ترین اوصاف سے متصف تھی۔ انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو سر فہرست ہیں خواتین کے اعتبار سے اور خواتین کے زمرے میں۔ ساری خواتین میں اللہ تعالیٰ نے ان
پاک خواتین کا انتخاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے شرف کے لیے۔ یہ خواتین اعلیٰ ترین کردار والی تھیں اور قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر باقی تمام خواتین کے لیے اسوہ نمونہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان خواتین کو خصوصی شرف عطا کیا اور دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا، اور ان تمام خواتین کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کی مائیں قرار دیا۔ انہی امہات المؤمنین میں سے ایک خصوصی شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، صحابی اور پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی تاریخ میں اور خاص طور سے علم کے باب میں خصوصی مقام ہے۔ ان کی شخصیت اور دینی خدمات اگر انسان مطالعہ کرے تو اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والی اور اعلیٰ ترین کردار رکھنے والی ایک عظیم ترین خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ اس کورس کے کئی مقاصد ہیں۔ اس عنوان کی ضرورت کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ خواتین کے لیے خواتین کا کردار بہت ہی اثر انداز چیز ہوتا ہے۔ ایک عورت جب ایک بہتر عورت کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی حرص پیدا ہوتی ہے، دنیا دار میں دنیا داری کے اعتبار سے اور دیندار میں دینداری کے اعتبار سے۔ ایک دنیا دار عورت دوسری عورت کے لباس، زیورات اور اس کی ملکیت کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک دیندار عورت جب اپنی آنکھوں سے یا اپنے علم کے ذریعے سے کسی دیندار خاتون کا مطالعہ یا مشاہدہ کرتی ہے، اس کی زندگی کو پڑھتی، سنتی، دیکھتی ہے، تو ان اعلیٰ اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو، اپنی سطح کو بہتر اور اونچا بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھے لوگوں کو دیکھنا، ان کے بارے میں سننا، ان کے بارے میں پڑھنا ہمارے اچھا بننے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی بہترین لوگوں میں سے تھیں جو قیامت تک کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر آج ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا مطالعہ ہم کریں تو خاص طور سے نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ علم و عمل کے اعتبار سے یہ مردوں کے لیے بھی ایک اسوہ اور نمونہ ہے، جو ہم اپنی زندگی میں اختیار کر کے ان اوصاف کو اپنا کر اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں اچھی زندگی پا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خواتین کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ باتیں دیکھنا اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا آسان ہو، اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کا مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور علم اعتبار سے ان کا شوق، عبادات، اخلاق اور زندگی میں دینی حمیت و غیرت، فقر و فاقے کے باوجود دین پر جمے رہنا، صبر اور قناعت، یہ ساری چیزیں جو ان کی زندگی میں دیکھنے ملتی ہیں، تو ان میں سے بعض چیزوں کا مطالعہ کرنا ایک خاتون کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں مقصود ہے
کہ ان کی زندگی سے کچھ باتیں ہم دیکھیں تاکہ ہماری زندگی میں ہم وہ پیدا کر سکیں اور ہم بہتر بن سکیں۔ دوسرا حصہ، اور یہ بھی کہ ان کا مقام ہم کو معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کیا تاکہ ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور تعظیم پیدا ہو۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے منتخب لوگ تھے جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے۔ اس کورس کا دوسرا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے، عبادات، اخلاق و آداب اور اسی طرح سے تفسیر اور اسی طرح سے دیگر دین کے معاملات میں کس طرح سے سوالات کرتی تھیں، جس کا مقصود یہ ہے کہ خواتین کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ دیکھیں اتنے فقر و فاقے کے باوجود، زندگی کے مسائل کے باوجود علم دین سیکھنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، خصوصاً ازواج مطہرات اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کے تمام مسائل اپنی جگہ، لیکن دین کا سیکھنا سکھانا اپنی جگہ، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو دین کے سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں دنیا کے مسائل ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ آج خاص طور سے اس جدید دور میں جہاں خواتین میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، نہ صرف بچیوں میں بلکہ ماں باپ میں بھی خصوصی طور پر، تاکہ بعد میں اگر طلاق اور خلا ہو جائے تو پھر پیسہ ہاتھ میں رہے اور وہ خود کمانے والی بنے، یہ جو مزاج ہے اس سے ہٹ کر دین کو سیکھ کر دینی علم حاصل کرنا اور دین کے مطابق جینا، اس کو سیکھنا سکھانا، یہ جو کام ہے یہ خواتین کے اندر آج پیدا ہو کہ وہ دین کو سیکھنے والے بنے، دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں دینی تعلیم کو زیادہ اہمیت دینے والے بنیں۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دینی تعلیم کو قربان کر کے نہ کریں، وہ دینی تعلیم کو برباد کر کے نہ کریں، وہ آخرت کو بعد میں رکھ کر دنیا کو پہلے رکھنے والے نہ بنیں، بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ تو یہ بھی اس کورس کا مقصد ہے کہ خواتین میں یہ بات پیدا ہو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے بھی تو مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی علم کے معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں، ہمیشہ علم کا شوق ان کا تر و تازہ رہتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل وہ پوچھتی رہتی تھیں۔ یہ علم کا شوق تھا جو انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ان کے اندر بھی دین کو سیکھنے کا اور تحقیق کا مزاج پیدا ہو۔ مزید اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت روافض کے نزدیک بہت ہی مبغوض شخصیت ہے۔ شیعہ رافضی جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے ہاں دشمنی کے اعتبار سے سر فہرست سب سے اوپر ٹاپ لسٹ میں جو لوگ ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ بھی ان کے ہاں بہت ہی مبغوض ہیں، اور آئے دن وہ ان پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے دور میں یہ باتیں بعض اوقات ہم تک پہنچتی بھی ہیں، اور ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو بھی جاتے ہیں، خاص کر کے اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو اس کا امکان اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسلام میں کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا تھا اور کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کا مقام کیا تھا، تاکہ کوئی آدمی اگر آ کے تاریخ کی بعض باتیں بتا کر ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کریں تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے، اور ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو اس کورس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معلوم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا مقصود ہیں، اور چوتھی چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ضمناً جو ان سوالات میں
جو عقائد، جو احکام اور جو اخلاقی مسائل سامنے آئیں وہ بھی ہم کو معلوم ہو کہ جو سوالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے ہیں ان میں جو مسائل آئے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ کبھی کوئی بات عقیدے کی ہے، کبھی عبادات سے متعلق ہے، اور کبھی احکام و آداب اور اخلاق سے متعلق ہے۔ تو وہ مسائل بھی ہم کو معلوم ہوں کہ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ خاتون نے کیا کیا باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہیں، اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عنوان ہے کہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کے جو سوالات ہیں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور ہر سوال بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام اس اعتبار سے بھی ہے کہ کئی صحابہ نے جو باتیں بیان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تردید کی، ان کا رد بھی کیا ہے۔ یعنی ان کا علمی مقام اتنا اونچا تھا کہ صحابہ کے بعض معاملات پر وہ نکیر بھی کرتی تھی، اتنی یعنی علمی اعتبار سے اونچے مقام و مرتبے پر فائز تھیں۔ تو کبھی انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور مستقل کورس اس کا بھی کیا جاتا ہے، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صحابہ کو کتنے مسائل میں ٹوکا ہے، اس کی الگ سے کتاب ہے، اور اس کو الگ سے کبھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ان کی شان بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ابتدائی طور پر بتانا مناسب سمجھا کہ یہ عنوان کیوں، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہم کسی اور عنوان پر کورس کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس عنوان پر کیوں؟ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت پیدا ہو، اور اس میں اضافہ ہو، ان کے بارے میں معرفت ہماری بڑھے، خواتین کے اندر ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کا مزاج بنے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں جو بری باتیں لوگ کہتے ہیں اس تعلق سے ہمارے دل پہلے سے حفاظت میں آ جائیں اور صحیح معرفت پر قائم ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، دین کا علم، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وہ مسائل ہمارے سامنے آئیں جو ان احادیث میں اور ان سوالات میں سامنے آتے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے نوٹس میں دی گئی ہے، اب یہ نوٹس کا معاملہ یہاں یہ ہے کہ آپ کو 2 حصوں میں نوٹس دیے جائیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور بقیہ حصہ جو دوسرا حصہ ہے جو سوالات سے متعلق ہے، یہ آپ کو دوران درس انشاءاللہ آئندہ جب یہ عنوان ختم ہوگا تب دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے جو ہم جس کو دیکھیں گے، جس میں حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ بعد میں آپ ان دونوں نوٹس کو ضم کر سکتے ہیں تاکہ امتحان کے لیے پڑھائی میں آسانی ہو۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں اہل ایمان کے اوپر ان کی اپنی ذات سے بھی۔ نبی کا حق اہل ایمان پر، اہل ایمان کا اپنے اوپر جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو ایک بہت ہی عظیم شان آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف نبی کا بیان کیا اور ساتھ ہی بیویوں کا بھی ذکر کیا، اور انہیں ایک خاص شرف عطا کیا کہ انہیں اہل ایمان کی ماں قرار دیا۔ تمام امہات المؤمنین، تمام بیویاں، تمام ازواج مطہرات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس آیت کو آج ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے جس کا مطالعہ اور جس کے بارے میں تفصیل سے ہم آج دیکھیں گے، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مؤمنین پر ان کی اپنی ذات کے مقابلے میں زیادہ مقدم، زیادہ پریفریبل، زیادہ حقدار۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اہل ایمان پر زیادہ حق رکھتے ہیں، خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ، اس اعتبار سے کہ آپ ان کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولی به فی الدنیا والآخرہ۔ جو بھی ایمان والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایمان والا ہو، میں دنیا و آخرت میں اس پر زیادہ حقدار ہوں، اس سے میری نسبت اس کی اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ اقرؤوا ان شئتم، چاہو تو تم پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، تو جو بھی مومن اس کی موت ہو جائے اور اپنے پیچھے وہ مال چھوڑ جائے تو اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں اس مال کے حقدار ہیں، وراثت میں ان کو اس کا مال ملے گا اگر مال چھوڑ جائے۔ لیکن ہمیشہ آدمی مال نہیں چھوڑتا ہے، بعض اوقات وہ قرض بھی چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ مال چھوڑ جاتا ہے تو اس کے وارث، اس کے رشتہ دار اس کے مال کے حقدار ہیں۔ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، اور اگر وہ قرض چھوڑ جائے یا اہل و عیال محتاجی کی حالت میں چھوڑ جائے، فَلْيَأْتِنِي، تو اس کا جو بھی رشتہ دار ہے وہ میرے پاس آئیں، فَأَنَا مَوْلَاهُ، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا سرپرست اور میں اس کا نگراں ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث میں، اس آیت کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ میں ہر مومن پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اگر وہ مال چھوڑ کے مرتا ہے، اس کے گھر والے اس کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اگر وہ محتاج گھر والے چھوڑتا ہے یا پھر وہ مال کی بجائے قرض چھوڑ جاتا ہے تو اس کے گھر والے میری سرپرستی میں ہیں، میری ماتحتی میں ہیں، میں اس کے مقابلے میں، اب وہ چلا گیا، میں ان کا نگراں ہوں۔ ہر مومن کی ذمہ داری آپ نے لی۔ آپ کے دور میں کوئی مر جاتا، کسی کی وفات ہو جاتی تو آپ اس کے گھر والوں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ کیسا نبی اللہ نے دیا! آپ دیکھیے آج دنیا میں جو حاکم ہوں یا سماج کے بڑے ہوں، وہ دینے کی بجائے لینے کا مزاج رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کچھ ہے تو زمین ہڑپ لی، دکان ہڑپ لی، چیزیں ہڑپ لی، لوگوں سے بڑی بڑی چیزیں لے لی ہدیے کے طور پر یا اسی طرح سے دوسرے راستوں سے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مال چھوڑ کے مر جاتا ہے، اس کے رشتہ داری اس کو آپس میں تقسیم کر لیں شریعت کے اعتبار سے، لیکن اگر وہ قرض چھوڑ کے جاتا ہے یا گھر والے چھوڑ کر جاتا ہے تو میں اس کی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ وہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کے جتنے بھی محتاج گھر والے ہیں وہ میرے ذمہ ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا، میں ان کی نگرانی کروں گا، بلکہ اگر وہ قرض بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا قرض بھی میں ادا کروں گا۔ شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا جنازہ آتا کہ اس پر قرض ہوتا اور ویسے ہی مر گیا تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ سے کہتے تھے کہ تم ہی پڑھ لو۔ یہ تنبیہ کے لیے تھا کہ قرض باقی ہے اور تو نے ادا نہیں کیا اس کو، تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں اور قرض کے بارے میں فکر مند ہوں۔ لیکن بعد میں جب فتوحات کا دور آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری خود لے لی اور آپ جنازے کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور آپ خود قرض ادا کر دیتے تھے۔ تو دوسروں کا قرض ادا کرنے والے اور مرنے والے کے گھر والوں کی خبرگیری خود کرنے والے، اس کے بعد ان کی ذمہ داری خود اٹھانے والے، ایسے نبی اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ میں اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہوں۔ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے اتنا میں ان کا خیال رکھنے والا ہوں۔ تو ایک معنی یہ
اس آیت کے ضمن میں علماء نے بیان کیا اور اس حدیث کو بیان کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے یہ بات کہی کہ آپ سرپرست ہیں، نگراں ہیں اہل ایمان کے۔ دوسرا معنی کہ ہماری جان سے زیادہ آپ کا حق ہے ہم پر، ہمارا اپنے آپ پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں لیکن مجھ سے زیادہ نہیں، میرے سوا، میری اپنی ذات کے سوا آپ تمام چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، کھانا پینا لباس، بیمار ہے تو علاج، اپنے فائدے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، انسان اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی ترقی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے کرتا رہتا ہے، اپنی فکر میں رہتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے تبھی تو کرتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان اپنی فکر میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو تمام پر مقدم رکھتا ہے، یہ طبعاً انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ تمام لوگوں میں، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پیارے میرے نزدیک ہیں، میری اپنی ذات کے بعد، میرے بعد، الا من نفسی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، واقعی تم حق ادا کرنے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جیسی آپ نے کہا، اور صحابہ دیکھیے کیسے لوگ تھے، لمحات میں وہ اپنے دل کو تابع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، بھلائی کے کاموں میں دیری نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، فوراً حضرت عمر نے کہا ہاں اب اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے آپ نے یہ کہا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کو بدل دیا، اپنی پرائرٹیز کو بدل دیا، اپنی ترجیحات کو بدل دیا اور اپنی ذات کو بعد میں کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا کہ جیسے آپ نے کہا ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہونا چاہیے تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ اب آپ میرے نزدیک اپنی ذات پر بھی مقدم ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہا، واللہ وہ اتنے یقین کے ساتھ بولنے والے لوگ تھے کہ فوراً اپنے دل کو بدل دیا اور اپنی ذات پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کر کے کہا کہ اب آپ میری ذات سے بھی زیادہ میرے نزدیک مقدم ہیں، پہلے ہیں، اور آپ مجھ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، ہاں اے عمر، اب واقعی وہ بات ہو گئی جو ہونی چاہیے تھی، اب کمال پیدا ہو گیا۔ تو یہ معلوم ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی ہم پر زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو جتنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہ محبت علم کے راستے سے ہوتی ہے۔ جتنا آپ کے اوصاف کو انسان جانے گا، جتنا امت پر، ہم پر آپ کے احسانات کو آدمی جانے گا، اتنا دل میں محبت بڑھے گی، اور یہ محبت ظاہر ہوگی کہ اپنی چاہت پوری کرتا ہے یا نبی کی چاہت پوری کرتا ہے۔ تو زیادہ کس کو چاہتا ہے؟
اپنے آپ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو محبت کے حقدار آپ ہیں، اس اعتبار سے آپ ہم پر مقدم ہیں۔ 3، طاعت کو مقدم کرنے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے آپ سب پر مقدم ہیں۔ ہمارا دل ہم سے کچھ کہتا ہے یہ چاہیے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے، پینے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں لباس چاہیے جی چاہتا ہے، فلاں کام کرنے کو جی چاہتا ہے، تو ہمارے اپنے دل کی چاہتے ہوتی ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہمارا نفس ہم سے کچھ چاہتا ہے اور ہم وہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی چاہتیں پوری کرنے میں دوڑتا رہتا ہے۔ نبی ہم پر زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اپنی چاہت پوری کرنا جانتا ہے یا نبی کی چاہت پوری کرنا جانتا ہے؟ کیا تو نبی کی چاہت کو، نبی کے حکم کو اپنی چاہت پر مقدم کر سکتا ہے؟ اگر واقعی کر سکتا ہے تو واقعی کمال ایمان ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ نبی ہماری اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ ہم پر حقدار ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات ہم کو زیادہ ماننی چاہیے اپنے دل کی بات سے۔ نبی کی چاہت کو مقدم رکھنا چاہیے اپنے نفس کی چاہت پر۔ اسی لیے ابن عباس اور عطا دونوں کہتے ہیں، ابن عباس صحابی ہیں اور عطا تابعی ہیں، دونوں کہتے ہیں یعنی اذا دعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعتهم انفسهم الى شیء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی طرف انہیں بلا رہے ہوں، اہل ایمان کو، اور دوسری طرف ان کا اپنا نفس ان کو بلا رہا ہے۔ نبی ایک طرف بلا رہے ہیں، نبی نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور نفس بستر کی طرف بلا رہا ہے۔ کس کی بات مانے گا؟ نبی کی بات مانے گا یا اپنے دل کی بات، اپنے نفس کی بات مانے گا؟ اذا دعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعتهم انفسهم الى شیء كانت طاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بهم من طاعت انفسهم۔ تو ایسے وقت میں نبی کی بات ماننا ان پر زیادہ ضروری ہے اپنے جی، اپنے نفس، اپنے دل کی بات ماننے سے۔ یعنی نبی کا ہم پر زیادہ حق ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ تیسرا مطلب ہے کہ آپ کی طاعت کو نفس کی طاعت پر مقدم رکھنا پڑے گا، آپ کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم رکھنا پڑے گا۔ مقدم رکھنا پڑے گا کا مطلب پرائرٹائز کرنا پڑے گا، زیادہ اہمیت دینا پڑے گی، مقدم رکھنا پڑے گا، آگے رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا پڑے گا۔ میرا دل ایک بات چاہتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات چاہتے ہیں، آپ نے ایک حکم دیا ہے، میں اپنی چاہت کے مقابلے میں ہمارے نبی کی چاہت کو رکھوں گا۔ یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اہل ایمان کی اپنی جانوں سے زیادہ ان پر مقدم ہے۔ امام البغوی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہم پر اولا ہیں، کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ہمارا زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں، ہم خود اپنا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتے، ہمیں اپنے بارے میں اچھے برے کی اتنی تمیز نہیں ہے، اور ہم بعض اوقات خواہشات میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات خواہشات کی پٹی کی وجہ سے، ہم صحیح اور غلط کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم نفس کی دعوت مان کر، نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واقعی بھلا چاہنے والے ہیں۔ آپ کبھی ہم کو غلط رہنمائی نہیں دیتے، آپ کبھی ہم کو غلط راستہ نہیں بتاتے، آپ ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی ہی کے سوچتے تھے، اور آپ نے جو بھی تعلیمات ہم کو دی اس میں ہمارا بھلا ہے، اور ہم برائی سے بچتے ہیں، ہلاکت سے بچتے ہیں۔ لیکن نفس، ہمارا اپنا دل ہم کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسی چیز کی طرف لے جاتا ہے جس میں لذت ہوتی ہے لیکن ہلاکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، کبھی ہم کو ایسی بات نہیں بتائیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو، ہمارے لیے بربادی ہو۔ تو ہمارا ہم سے زیادہ بھلا چاہنے والے ہمارے نبی ہیں۔ اسی لیے ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال بعض العلماء العارفین، بعض اہل معرفت علماء نے کہا هو اولا بہم من انفسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان
کہ اپنی ذات سے زیادہ ان پر مقدم ہیں کا مطلب کیا ہے؟ لِأَنَّ أَنفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، اس لیے کہ ان کا اپنا نفس انہیں ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ نفس انسان کو کہاں بلاتا ہے؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس اسے برائی ہی کی تاکید کرتا ہے، برائی ہی کا حکم دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم اپنے دل کی بات پر عمل کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب برا انجام آتا ہے تو افسوس کرتے رہ جاتے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے چاہتوں کو پورا کرنے میں اپنے مقصد کو برباد کر دیا ہے۔ چاہے وہ ایک طالب علم ہو جو پڑھائی چھوڑ کر کھیل میں لگا رہے، یا کوئی وہ عام انسان ہو جو عبادات چھوڑ کر اپنی راحت میں اور اپنی خواہشات میں لگا رہے، یا کوئی ایڈکشن والا ہو جو اصول کو چھوڑ کر اپنے نفس کی چاہت پوری کر رہا ہو، یا کوئی آدمی ہو جو اپنے مقصد کو چھوڑ کر کھیل تماشوں میں لذتوں میں لگا ہو۔ ایک وقت آتا ہے اپنے دل کی ماننے کی وجہ سے آدمی جب ناکام ہوتا ہے پچھتاتا ہے کہ میں نے اپنی چاہتوں کو پورا کیا اور میں نے غلط فیصلے کیے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ تو دل کی ماننے والا، اپنے نفس کی ماننے والا ہلاکت میں پڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ایسی بات نہیں بتائیں گے جس سے وہ ہلاک ہو۔ آپ اسے ہمیشہ بھلائی کی طرف بلانے والے، اس سے زیادہ اس کا بھلا چاہنے والے، وہ خود آگ میں کودے تو بھی اس کو بچانے والے۔ اور آپ نے مثال کے ذریعے سے اس کو بتایا، آپ نے فرمایا مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ نے اپنے پورے ماحول کو روشن کر دیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، کیڑے مکوڑے اور پتنگے جو آگ کے آس پاس ہوتے ہیں اس آگ میں کودنے لگے، آگ میں جا پڑنے لگے۔ وجعل يحجزهن، اور وہ شخص جس نے آگ جلائی تھی جب اس نے دیکھا کہ یہ پتنگے کیڑے مکوڑے آگ میں جا پڑ رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے روکنے لگا، ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ وجعل يحجزهن ويغلبنه، لیکن وہ اس پر غالب آنے لگے، اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ کر آگ میں گر پڑنے لگے۔ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، کہ وہ اس پر غالب آ کر اس سے چھوٹ کر آگ میں جا پڑے۔ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، آپ نے فرمایا بس یہی میری اور تمہاری مثال ہے، یہی میرا اور تمہارا حال ہے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار، میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ حلم عن النار، حلم عن النار، سامنے آگ ہے، بچو، آگ سے بچو۔ فتغلبونی تقحمون فیہا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں ایک مثال کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ امت کا حال، انسانیت کا حال اور آپ کا حال کیا ہے، کہ انسانیت آگ کی روشنی کو دیکھ رہی ہے، اس کی چمک دمک کو دیکھ رہی ہے، لیکن آگ جلانے والی ہے۔ آگ کی روشنی ہے جو اپنی طرف پتنگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ اس میں کودے چلے جاتے ہیں مقصد کو بلا کر، اور وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اس آگ میں ہلاکت بھی ہے، اس میں کشش بھی ہے، لیکن اس میں ہلاکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلم عن النار، حلم عن النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن لوگ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی چاہتوں کے غلام بن کر، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے علم کی بجائے چاہت کے تابع ہو کر، آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنے کو جو دکھائی دے رہا ہے، فائدہ، لذت،
کشش، اسی کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آگ میں جا پڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ پیٹ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی حرص تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک ہی کر ڈالو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوتے تھے لوگوں کو کفر و شرک پر دیکھ کر کہ اللہ کو آپ کو تسلی دینی پڑی کہ کیا آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے؟ کیا اپنے آپ کو غم میں آپ مار ڈالو گے کہ ایمان نہیں لاتے، یہ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ ہدایت پر نہیں آتے؟ اتنی تڑپ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی۔ تو آپ ہم سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم خواہشات کے اندھے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو رہنمائی دینے لگیں، ہمارے حوالے اگر ہم کو کر دیا جائے، ہم غلط فیصلے کریں گے، ہم نقصان میں کود جائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا بلکہ ایک نبی دیا، اور اس نبی کے تابع ہم کو ہونے کا حکم دیا تاکہ ہم آپ کی بات مان کر آگ سے بچنے والے بنے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ تو آپ نے ہی جلائی، تو انبیاء جب آتے ہیں، تو انبیاء جب دعوت دیتے ہیں تو یہ حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے انہیں علم کی روشنی جلانی پڑتی ہے، حق واضح کرنا پڑتا ہے۔ جب نبی آتا ہے تو ایک بڑا امتحان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب نبی آتا ہے تو ساری چیزیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں اب اجالے میں آ جاتی ہیں۔ کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں سب کچھ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں تو کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ انکار کرنے والے نبی کی سرپرستی سے نکل کر آگ میں کود جاتے ہیں، اور ماننے والے آپ کی بات مان کر رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے لوگوں کے امتحان کے طور پر، اور وہ آ کر علم کی روشنی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ روشنی کچھ لوگوں کے لیے جنت کا اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نہیں ماننے والے نبی کی تابع داری سے نکل کر خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں اور آگ میں کود جاتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں، لیکن ماننے والے آپ کے تابع ہو کر آپ کی بات مانتے ہیں اور جہنم کی بجائے جنت کے راستے پر چل کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء امتحان ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ آگ جلانے کے بعد لوگوں کے لیے جنت جہنم کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اب تقسیم ہو جاتی ہے، اب لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، نجات پانے والے اور ہلاک ہونے والے۔ لیکن انبیاء آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بچائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو طالب کا وقت آیا، آخری وقت آیا، آپ اس وقت وہاں پہنچ گئے اور کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ ایک یہودی لڑکا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آخری وقت آیا، آپ فوراً اس کے پاس گئے اور اسلام کی اس کو دعوت دی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم جو کہتے مانو، اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش واپس لوٹے اور کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ آپ نے اپنی تعریف نہیں کی، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا اپنا سکسیس مان کر، بلکہ آپ نے کیا کہا، اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا۔ سچا دائی ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تو ایسا نبی ہم کو دیا جو ہم سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ آپ خیر خواہ ہیں، اور ابن عطیہ کا قول کہ نفس ہم کو ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، اگر ہمارے حوالے ہم کو کر دیا جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسا نبی دیا جو ہم کو بتایا کہ ہمارا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، ہماری بھلائی کس میں ہے اور ہمارا نقصان کس میں ہے۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ پانچویں بات اس تعلق سے علماء نے جو کہی وہ یہ
کہ آپ اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے زیادہ مقدم ہیں۔ آپ ایک باپ کی طرح ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو، اولاد بچے نہیں جانتے ان کا اچھا برا کس میں ہے، باپ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو زندگی سکھاتا ہے، آنے والی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، ان کو تمیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے سے لے کر زندگی کے بڑے اصول، نکاح اور اس کے بعد کی زندگی اور تجارت اور نہ جانے کتنی چیز ہے۔ باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی اولاد پر بڑا شفیق ہوتا ہے، اولاد کی تکلیف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد کی کامیابی سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد پر بڑا شفیق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں صحیح زندگی گزاریں اور آخرت میں نجات پائیں، تو ایک باپ سے بھی زیادہ آپ شفیق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے، جیسے ایک باپ سکھاتا ہے جوتے کی لیس باندھنے سے لے کر، کپڑے پہننے سے لے کر، کنگھی کرنے سے لے کر ساری چیزیں، ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور زندگی کے اصول سکھاتا ہے۔ بیٹے راستے سے ایسا چلتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھوکر کھاؤ گے، گرو گے تو اٹھنا چاہیے، ایسے اٹھنا چاہیے، سامنے سے گاڑی آتی ہے رک جاؤ، کراس کرتے وقت ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے اور اپنی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ باپ صرف دنیوی اعتبار سے بچے کو راستے پر لے کر چلتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا راستہ انگلی پکڑ کے چلایا تاکہ جنت کی طرف جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اہل ایمان پر ان کے اپنے نفوس سے زیادہ مقدم ہے۔ کہتے ہیں ہوا اب لہم، ہوا اب لہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ ہیں، اہل ایمان کے لیے باپ ہیں، یعنی باپ کی طرح ہیں، ایک شفیق باپ کی طرح ہیں۔ آدم ابن ابی ایاس نے اپنی تفسیر میں اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات اور واضح ہوتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، جیسا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، زندگی کیسے گزاری جائے میں تم کو سکھاتا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ تک سکھا دیا۔ آج آدمی، ایک بڑا آدمی ایسی باتیں سکھانے سے شرمائے گا، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، میں کیسے سکھاؤں اس کو، میں ایک بہت بڑا ایجوکیٹڈ انسان ہوں، پیشاب پاخانے کی باتیں چھوٹی باتیں ہیں۔ نہیں، واقعی بھلا چاہنے والا چھوٹے سے بڑے سارے معاملات سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے معاملات کی تعلیم ہم کو دی۔ پیشاب پاخانہ، وضو، طہارت، غسل، تیمم، نماز، اذان، اسی طرح سے روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، بلکہ زندگی کے معاملات، بیوی شوہر کا معاملہ، اولاد اور ماں باپ کا معاملہ، بھائی بھائی، بھائی بہن، بہنیں، سارے معاملات آپ نے سکھائے، پردے سے لے کر اور زندگی میں تجارت سے لے کر اور علاج سے لے کر اور جنگوں کا معاملہ اور تعلیم کا معاملہ، دعوت کا معاملہ، حکومت اور سیاست کا معاملہ، ہر معاملہ، بیوی شوہر کا معاملہ، نہ صرف قول سے بلکہ عمل سے بھی آپ نے سکھایا۔ میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ استاذ باپ کی طرح ہوتا ہے، بلکہ علماء نے کہا، ابن قیم ہو یا اور دوسرے علماء ہوں، انہوں نے کہا کہ باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ باپ صرف دنیوی اعتبار سے سکھاتا ہے عموماً اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن ایک معلم،
انسان کو دنیا اور آخرت کی چیزیں سکھاتا ہے، اسے جنت کی نعمتوں کا حقدار بناتا ہے۔ یہ تو یہاں کے پھل کھلا رہا ہے، یہاں کا اناج کھلا رہا ہے، یہاں کا گوشت کھلا رہا ہے، لیکن ایک معلم جب اس کو صحیح تعلیم دیتا ہے، اس کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، تو جنت کے کھانے اور وہاں کے پھل اور وہاں کی غذا کا حقدار بنتا ہے، وہاں کے لباس کا حقدار بنتا ہے۔ تو کہا کہ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ لیکن یہ ابوت، یہ باپ ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نسب کا معاملہ آپ سے جڑ جائے، کہ کوئی آدمی کہے کہ ہاں ہمارے والد ہیں لہٰذا اپنا نسب وہاں لے جا کے جوڑ دیں، نہیں، یہ نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نبوت اور معلم ہونے کے اعتبار سے ہے، یا آپ کی امت پر شفقت کے اعتبار سے ہے، تعلیم کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ نے اخیر میں کہا اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ معلم ہونے کے اعتبار سے آپ امت کے لیے والد کی طرح ہیں۔ اسی لیے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب، اپنی تفسیر اضواء البیان، اس میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأُبُوَّةُ أُبُوَّةٌ دِینِیَّةٌ، آپ کا باپ ہونا دینی اعتبار سے ہے۔ وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم أَرْأَفُ بِأُمَّتِهِ مِنَ الْوَالِدِ الشَّفِيقِ بِأَوْلَادِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس سے بھی زیادہ نرم اور شفیق ہیں جتنا ایک شفقت رکھنے والا باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ وقد قال جل وعلا فی رأفتہ ورحمتہ بہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر رأفت اور رحمت کے بارے میں خود فرمایا، آپ کی امت پر شفقت اور امت پر رحم کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے ایمان والو، یہ نبی تمہاری تکلیف کے بارے میں جو بھی چیز تمہارے لیے مشقت والی ہو، تم سے زیادہ اس نبی پر بھاری ہے، وہ تمہاری تکلیف اس نبی پر بہت بھاری ہے، کہ کوئی چیز تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے تو اس کی فکر خود نبی کو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، بعض اوقات ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، لیکن پھر پیچھے سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی جو نماز میں آئی ہے۔ ایک بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو لمبی نماز کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچے کو سنبھال نہ پائے، وہ نماز میں مشغول ہے، یہ تکلیف بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دے دیا تو پریشان ہو جائیں گے، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت پریشان ہو، تو ایک باپ خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، اپنی اولاد کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، وہ دھوپ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد سائے میں رہے، وہ خود مصیبت اٹھا لیتا ہے تاکہ اولاد خوش رہے، بلکہ وہ بھوکا محنت کر کے روزی روٹی کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اولاد کھائیں اور خوشحال رہے، وہ قربانیاں دیتا ہے تاکہ اولاد تکلیف نہ اٹھائے۔ تو ایک شفیق باپ جو اپنی اولاد کے لیے ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے، آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، بلکہ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں، جو چیز تمہیں فائدہ دے، تم جتنی حرص نہیں رکھتے اس سے زیادہ تمہارے نبی تمہارے لیے حرص رکھتے ہیں، تمہارے نبی تم سے زیادہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا، اور آپ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جو بھی نبی گزرا اس کے پاس اختیار تھا ایک دعا کا، کہ جو مانگا وہ ملے گا، تو ہر نبی نے اپنی دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا
جو ایک دعا مجھے اختیار تھا، جو مانگو گے ملے گا، میں نے وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ فَإِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ ضرور مل کے رہے گی انشاءاللہ اس شخص کو جو میری امت میں ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی امت کے لیے اس کو سفارش کے طور پر چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے دنیا میں ہمارے گھر میں فقر و فاقہ نہ آئے، میری بیویوں کو اچھے کپڑے مل جائیں، زیورات مل جائیں، دنیا میں ہم خوشحال رہیں، نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ اپنی امت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امت کے کتنے خیر خواہ تھے اور امت کا کتنا بھلا چاہتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ ایمان والوں پر بڑے حریص ہیں ان کے فائدے کے، اور اہل ایمان کے لیے آپ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، آپ بڑے شفقت والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شنقیطی فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ الْأُبُوَّةُ أُبُوَّةَ نَسَبٍ، آپ کا باپ ہونا نسب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے باپ کی طرح ہیں تو نسب میں نہیں، کما بینہ تعالی بقولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی نسب کے اعتبار سے آپ کسی کے باپ نہیں کہ کوئی رشتہ آپ سے جوڑ دے۔ تو یہ ابوت، یہ باپ ہونا دینی اعتبار سے ہے، تعلیمی اعتبار سے ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نسب کے اعتبار سے۔ تو یہ بات اضواء البیان میں علامہ شنقیطی نے فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد جو لڑکا ہو وہ زندہ باقی نہیں رہی، آپ کی بیٹیاں تو تھیں لیکن آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا، تو کہا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک سیاق ہے جو انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے۔ دوسرا حصہ اس کا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حَقَّهُنْ، امام ابن جریر الطبری نے حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ قتادہ جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، ماں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر کے ان کے حق کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ عام عورتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق اور ان کی عظمت زیادہ ہے، ان کا حق بہت عظیم ہے اہل ایمان پر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ جو بات آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہی اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، حرمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، اکرام کے اعتبار سے، توقیر کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، ان کی حرمت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کی توقیر ہونا چاہیے اور ان کی تعظیم ہونا چاہیے۔ تو تعظیم کے اعتبار سے، ان کے احترام کے اعتبار سے وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، جسے ماں کا احترام ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا احترام خصوصی طور پر ہونا چاہیے۔ دوسرے یہاں پر یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ مائیں ہیں تو ایک ماں سے خلوت ہوتی ہے
اور اس کو اولاد دیکھتی ہے چاہے وہ بالغ ہو، لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں ہے، خلوت اور نظر کے اعتبار سے نہیں، کہ جیسے ماں کے پاس آدمی کسی بھی وقت میں چلا جاتا ہے، ماں کو دیکھنا منع نہیں ہے، ماں کے ساتھ تنہائی میں رہنا منع نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ماں ہونا ہے یہ بس تعظیم کے اعتبار سے ہے، اور اللہ نے یہ مقام ان کو دیا ہے کہ ماں کی طرح ہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اب ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں، اس زمانے کے مردوں کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ پردے کے احکام ان کے لیے تھے۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، فی تعظیم حقہن، ان کے حق کی عظمت کی وجہ سے، وتحریم نکاحہن علی التعبید، اور اس اعتبار سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی دوسرے مرد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، ماں سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہو گیا۔ ایک عورت اگر شوہر کی وفات ہو جائے وہ نکاح کر سکتی ہے، دوسرا نکاح اس کا ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا پوری امت کے افراد کے لیے حرام ہے۔ تو کہا کہ وہ تحریم نکاحہن علی التعبید لا فی النظر الیہن والخلوۃ بہن، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ماں کو دیکھتے ہیں، یا ان کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا نہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ کہتے فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ، کہا کہ یہ چیز ان کے لیے حرام ہے، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جیسے دوسری عورتوں کے ساتھ حرام ہے، ان کے لیے بھی حرام ہے، ان کے ساتھ بھی یہ چیز حرام ہے۔ امام البغوی نے بات کہی ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اہل ایمان سے کہا جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پار سے مانگو، یعنی درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی پردہ تھا، اگرچہ وہ مائیں ہیں، لیکن پھر بھی ان سے امت کے لیے کیا تھا؟ مردوں کے لیے پردہ تھا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے کہ درمیان میں پردہ رہے، بے پردگی نہ ہو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں، یہ روا نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف دو، کیسے جائز ہے تمہارے لیے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم ان سے نکاح کرو، یہ کبھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام، تمہارے لیے بالکل جائز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے تم نکاح کرو، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی سنگین اور بہت ہی بھاری ہے، یعنی بہت بری ہے، برائی کے اعتبار سے بڑی سنگین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں یہاں کہیں، ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات کے لیے پردہ ہے، ماں ہیں لیکن پھر بھی پردہ ہے، اور ان سے قیامت تک کے لیے نکاح حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مائیں کہ جیسے ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے تو ازواج مطہرات سے بھی حرام، لیکن پردے کے احکام باقی ہیں۔ تو یہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 53 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے وہ ماں نہیں ہے، کوئی اپنا نسب لے جا کے ماں سے جوڑ نہیں سکتا ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی واقعی مائیں وہی ہیں جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ اس اعتبار سے ماں نہیں ہے کہ جیسے کسی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے، یہ وہ رشتہ نہیں ہے، یہ نبی کی نسبت سے تعظیم والا رشتہ ہے، یہ نسب والا رشتہ
ولادت والا رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی واقعی مائیں کون ہیں؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی واقعی مائیں وہ ہیں نسب کے اعتبار سے جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات لنا فی الاکرام والاحترام والصلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے ماں ہیں، مائیں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اکرام کے اعتبار سے کہ ان کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کی تکریم ہونا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں بات کریں تو عام عورتوں کے بارے میں جیسے بات ہوتی ویسے نہیں، ان کی تعظیم اور احترام باقی رہنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے کہ کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یا وہ ان کے پاس کسی وجہ سے سامنے آ گئیں، یعنی ان کے پاس پہنچی، تو ان کا اکرام، تکریم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے، والصلہ، اور اس اعتبار سے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے کہ نبی سے جو ہماری نسبت ہے اس وجہ سے ہم ان کا احترام کریں کہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کا خیال رکھنے، ان کی تکلیف کو دور کرنے اور ان کے لیے خیر فراہم کرنے کے اعتبار سے یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی قال تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے زیادہ مقدم ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ فنحن نتولاہن بالنصرۃ والدفاع عنہن، فنحن نتولاہن بالنصرۃ والدفاع عنہن، کہ ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم ان کی نصرت کریں اور ان کا دفاع کریں، یعنی ان کی پوزیشن کو اور مضبوط بنائیں، اور اگر کوئی ان کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی کرتا ہے، ان کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتا ہے، تو ہم ان کو ڈیفینڈ کریں، ہم ان کو ڈیفینڈ کریں۔ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، مسلمانوں کی ماں کی طرح ہے۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی ماں کے بارے میں کوئی بد کلامی کرے، نہ وہ خود کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عزت کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمیز سے بات کرنا اور ان کے بارے میں دعا گو ہونا، ان کی خیر خواہی کرنا ان کی وفات کے بعد بھی، یہ اہل ایمان پر واجب ہے۔ کہتے ہیں وَاعْتِقَادِ أَنَّهُنَّ أَفْضَلُ أَزْوَاجِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ساری زمین پر جتنی بیویاں ہیں ان سب میں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ساری بیویوں میں سب سے بہترین بیویاں، سب سے افضل بیویاں اگر کوئی ہیں تو ہمارے نبی کی بیویاں ہیں۔ ساری خواتین میں سب سے افضل ازواج مطہرات ہیں۔ تو مجموع الفتاوی میں یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آئی، ایک آیت کو ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو ایک جگہ ایک طرف نبی کا مقام بتایا اور اہل ایمان سے آپ کا رشتہ بتایا، اہل ایمان کے کتنے آپ خیر خواہ ہیں، اور اہل ایمان کو اپنی ذات پر آپ کو مقدم رکھنا چاہیے، یہ پہلے حصے میں بتایا، اور دوسرے حصے میں نبی کی شان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کی شان بھی بیان کی اور کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں اہل ایمان کے لیے ماؤں کی طرح ہیں، وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں دینی اعتبار سے، نہ کہ نسب کے اعتبار سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دینی اعتبار سے ہیں والد کی طرح، معلم ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح سے آپ کی بیویاں بھی نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ماؤں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جاننے اور آپ کی ازواج مطہرات کا حق جاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سارے ہی صحابہ اور خصوصاً
آپ کے اہل بیت کے اعتبار سے احترام کا لحاظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔